بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قومی ایئر لائن کی پرواز PK8303 کو لینڈنگ کے وقت حادثہ پیش آیا اور طیارہ 2:37 پر گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں عملے کے 7 ارکان سمیت 98 افراد سوار تھے اور اب تک ملبے سے 57 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ 3 مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے ہیں۔ ناظرین، PIA کے زیر استعمال یہ ایئر بس A320 طیارہ زیادہ پرانا نہیں تھا۔ PIA کے اسکواڈ میں شامل ہونے سے پہلے یہ طیارہ چائنا ایسٹرن ایئر ویز کمپنی کے زیر استعمال تھا۔ اس طیارے کی عمر تقریباً 10 سے 11 سال تھی۔ ہوائی جہاز بنانے والی یورپین کمپنی ایئر بس نے بھی PIA کے زیر استعمال اپنے A320 طیارے کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کمپنی کا کہنا تھا کہ ان کی ہمدردیاں حادثے سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایئر بس حادثے کی تحقیقات کے لیے معاونت فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین، جمعۃ الوداع کے روز کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بارے میں طرح طرح کی خبریں میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے کہ طیارے کا لینڈنگ گیئر خراب تھا اور کہیں پر ایئرپورٹ کے نزدیک ناجائز تجاوزات کی بات چل رہی ہے۔ حکومت نے اس بارے میں تحقیقاتی ٹیم کو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے کہا ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آئیں، جب تک کہ بلیک باکس کی گفتگو سامنے نہیں آتی۔ ابھی تک کی آنے والی رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بارے میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ طیارے کی اونچائی معمول سے زیادہ تھی اور اپروچ ریڈار کی بار بار ہدایت کے باوجود پائلٹ نے بات نہیں مانی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس وقت PK8303 کراچی ایئرپورٹ سے 15 ناٹیکل میل کی دوری پر تھا تو اس کی بلندی 10,000 فٹ تھی، حالانکہ اتنے فاصلے پر جہاز کی بلندی 7,000 فٹ ہونی چاہیے تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو اونچائی کم کرنے کا کہا تو اس نے کہا وہ مطمئن ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو دوسری بار اس وقت بلندی کم کرنے کا کہا جب طیارہ 10 ناٹیکل میل کی دوری پر تھا۔ 5 ناٹیکل میل پر طیارے کی بلندی 3,500 فٹ تھی۔ کنٹرولر نے تیسری مرتبہ بھی پائلٹ کو ہدایت کی کہ لینڈنگ مؤخر کر دے اور طیارہ 180 ڈگری پر بائیں طرف موڑ لے، لیکن پائلٹ نے تیسری مرتبہ بھی کنٹرولر کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور کہا کہ رن وے 25 لیفٹ پر لینڈ کرے گا۔ اس وقت طیارہ ایئرپورٹ سے 5 ناٹیکل میل دور اور 1500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ طیارے نے 10,000 فٹ لمبے رن وے پر 200 فٹ کے سٹینڈرڈ تھریش ہولڈر کے بجائے 4,500 فٹ پر طیارہ ٹچ کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی رپورٹ میں طیارے کا لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کے حوالے سے کوئی بات موجود نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ طیارے کا لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کے باعث پائلٹ نے طیارے کو رن وے پر دوبارہ اوپر اٹھا دیا تھا۔ حادثے کی تحقیقات کے دوران ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ تحقیقاتی ٹیموں کو اپروچ ریڈار اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی مزید گفتگو مل گئی۔ اپروچ ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے مطابق اپروچ ریڈار نے پائلٹ کو 3 بار لینڈنگ مؤخر کرنے کا کہا، لیکن پائلٹ نے اپروچ ریڈار کی بات کو نظر انداز کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں قومی ایئر لائن کا طیارہ رہائشی علاقے پر گر کر تباہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عملے کے افراد بھی شہید ہو گئے۔ صرف پنجاب بینک کے صدر سمیت 2 افراد زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب وزیر ہوابازی غلام سرور نے بتایا ہے کہ پائلٹ نے طیارے کو رن وے پر اتارنے کی پوری کوشش کی۔ پائلٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ وزیر ہوابازی غلام سرور نے یہ بھی بتایا کہ پائلٹ کی مہارت تھی کہ اس نے کوشش کی کہ نقصان کم سے کم ہو۔ ماضی میں بھی جہازوں کے بہت سارے حادثات ہوئے ہیں، جن میں سب سے بڑا اور خوفناک حادثہ ایئر بلو کی پرواز کا مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو جانا تھا، جس میں تقریباً 152 افراد شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، ہوائی حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا حادثہ جس میں جہاز آبادی کے اوپر گر کر تباہ ہو بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ پائلٹ کی حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ اگر صورتحال اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو نقصان کم سے کم ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غلام سرور کا کہنا تھا کہ متاثرہ گھروں کی مرمت کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ گاڑیوں کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 5 سے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پوری کوشش ہوگی نتائج جلد سے جلد سامنے آئیں۔ اگر ہماری کوتاہی ہوگی تو استعفیٰ دے دیں گے۔ 100% آزادانہ اور شفاف انکوائری ہوگی۔
नाज़रीन, ये तो हमारे वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब का बयान था। अब ये हुकूमती नुमाइंदों पर है कि वो तहकीकाती रिपोर्ट कितने अरसे में तैयार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट की मुद्दत 1 माह बताई गई है, लेकिन इसके बारे में रोजाना एक नई पेशरफ्त सामने आ रही है, एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल था कि लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से ये हादसा हुआ। कुछ लोगों का ख्याल था कि एयरपोर्ट के नज़दीक नाजायज तजावुज़ात की वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड सामने आ रहा है, ब्लैक बॉक्स की गुफ्तगू सामने आ रही है, कंट्रोल टावर की तरफ से जो इंक्वायरी सामने आई, सूरत हाल रोज ब रोज तब्दील होती जा रही है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि ये पायलट की कोताही थी या कि अमले की कोताही कि जिसने इसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे के परवाज के लिए तैयार किया। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मालूमात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इस बारे में मजीद नई पेशरफ्त जैसे ही सामने आती है लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।